نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کی سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے چند قسمیں اٹھائی ہیں اور ان قسموں کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کو بلند کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا حقیقی معنی اللہ ہی کی ذات جانتی ہے. والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی. قلم وہ پہلی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا. اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم. پہلی چیز جب زمین آسمان جنت دوزخ کچھ بھی نہ تھے، سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے وجود بخشا اسے قلم کہتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ نے قلم جس سے لکھا جائے سیاہی کو بنایا، اور پھر اللہ نے وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو فرشتے لکھتے ہیں. پھر فرشتوں سے کہا لکھو، تو فرشتوں نے لکھنا شروع کر دیا. کائنات کی تمام وہ تقدیرات، زمینوں کا بننا، آسمانوں کا بننا، انسان اور جنات کا آباد ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ نے لکھ دیں. اور اسی قلم نے اللہ کے کلام قرآن مجید کو بھی لکھا، لیکن اللہ کے کلام کو لکھا کیونکہ یہ اللہ کی باتیں تھیں اور اس قلم نے لکھیں اور لکھنے والے فرشتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ قلم کی قسم، یہ اللہ کا فرمان ہے، مجھے قلم کی قسم. وما یسطرون، اور جو یہ قلم کے ذریعے فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی قسم، یعنی فرشتوں کے لکھے ہوئے قرآن کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. عرب مشرکین جہالت اور ضد کی انتہا پر اترے تو رہبر کائنات کو مجنون کہنے لگے کہ یہ نوجوان جو گلی گلی پھرتا ہے، لا الہ کی دعوت دیتا ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. تو نبی علیہ السلام مشرکین کے طعنے سن سن کے دکھی ہو گئے. تو اللہ نے کہا میرے نبی مجھے قلم کی قسم اور قلم سے لکھے ہوئے کی قسم، تو مجنون نہیں ہے. مجنون تو یہ ہیں جو یہ تیرے بارے میں مجنون کہتے ہیں. تیرا رب کہتا ہے کہ قلم بھی اس پر گواہ ہے، قرآن بھی اس پر گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے. بھلا قرآن جیسی عظیم کتاب جس کا حرف حرف، نقطہ نقطہ، ایک ایک جملہ اس کا عرب کے فصیح و بلیغ مقابلہ نہ کر سکے،
وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی مجنون نہیں ہے، اور قلم بھی گواہی دے رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس قلم سے مراد وہ قلم بھی ہے جس سے قرآن مجید لکھا گیا، اور علماء نے کہا اس سے اشارہ اس بات کی طرف کہ میرے نبی قلم تیری گواہی دیں گے کہ تو مجنون نہیں تھا، سچا تھا، تو کائنات کا عظیم انسان تھا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی ہوا، بڑے بڑے مخالف دشمن بھی بول اٹھے، اہل باطل بھی بول اٹھے، یہاں تک کہ سکھ اور عیسائی بھی بول اٹھے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے احسان و فضل سے، اس کے انعام سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا اجر ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد رکھی، پھر صحابہ کی بنیاد رکھی، صحابہ نے امت کی بنیاد رکھی، آج 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ دنیا میں قیامت کی صبح تک جتنے عمل ہوتے رہیں گے، جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنے روزے رکھے جائیں گے، یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہذا میرے نبی قیامت تک تیرا اجر بھی چلتا رہے گا۔ دھوکاوار کے نمازی بھی نماز پڑھیں گے تو میرے نبی ان کی نمازوں میں بھی تیرا ثواب ہوگا۔ مکہ میں کوئی عبادت کرے گا تو اس میں بھی تیرا ثواب ہوگا۔ جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں میں بھی لوگ عبادت کریں گے تو میرے نبی ثواب تیرا بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ تیری محنت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر اللہ نے اتنی قسمیں کھا کر علماء نے اسے 3 قسمیں شمار کیا کہ نون بھی ایک قسم ہے، والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی بھی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے نبی آپ بہت بلند اخلاق پر ہیں۔ یہاں عجیب اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ عربی میں ان کا لفظ آ جائے تو ان کا لفظ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بے شک، یقیناً، حقیقت یہی ہے، اور اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے لفظ لایا، لعلا، لام لایا، یہ لام بھی عربی کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے۔ پھر علا، یہ کسی چیز کی بلندی کے لیے آتا ہے۔ تو علماء کے نزدیک یہ 1، 2، 3 تاکیدات ہیں۔ اللہ تاکید در تاکید در تاکید لا کر فرما رہے ہیں بے شک آپ، حقیقت یہی ہے کہ آپ بہت بلند اخلاق پر ہیں۔ دیکھو میرے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری دنیا میں لوگ شاباش دیتے ہیں تو عام انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اسکول میں بچے کو ٹیچر کہہ دے کہ یہ بہت محنتی بچہ ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ جی مجھے شاباش کس نے دی ہے؟ استاد نے دی ہے۔ کمپنی ہو اور اس کا ایک سپروائزر ہو یا بڑا ہو، وہ اپنے ملازم کو سب کے سامنے شاباش دے دے کہ بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے، بہت محنتی ہے، بڑا کام والا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، پھولے سے نہیں سماتا، مسکراتا ہے، گھر والوں کو بتاتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتا ہے، دیکھو بھائی مجھے سپروائزر نے، مجھے کمپنی کے بڑے نے اچھا انسان کہا ہے۔ ملک کا صدر، وزیر اعظم کسی کو اچھائی کا ایوارڈ دے دے، تمغہ امتیاز دے دے تو لوگ پھولے سے نہیں سماتے، اسے فخریہ طور پہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں اعزاز کسی وڈیرے نے نہیں، کسی افسر شاہی نے نہیں، کسی بادشاہ نے نہیں دیا، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔
اور یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے اپنے حبیب کے حق میں کہ میرے نبی بے شک تو بہت بلند اخلاق والا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کے جب اخلاق دیکھے کہ مکہ کے سہتے لوگوں کے سامنے دہکتی ہوئی دھوپ کے اندر، گرتے ہوئے کوڑے کے سامنے اور لوگوں کی طعنوں کے سننے کے باوجود اس کا صبر دیکھو، ان کے دل کی وسعت دیکھو۔ اسی لیے نبوت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جتنا بڑا دل ہوتا ہے، جتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے، اسے اللہ پیغمبری نصیب فرماتے۔ اور پھر جنہیں تمام انبیاء کا سردار بنانا تھا، سید الکونین بنانا تھا، ان کے لیے تو اللہ کا انتخاب ہی عجیب تھا۔ اتنا بڑا دل دے دیا کہ سارے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، کڑوی کسیلی سن رہے ہیں، سخت بھی سن رہے ہیں، ان کے طعن و تشریح بھی سن رہے ہیں، ان کے برے اشعار بھی، نعوذ باللہ گالیاں بھی، لیکن کوئی بد دعا نہیں، کوئی سخت جملہ نہیں، بلکہ ان کی ہدایت کی دعائیں ہیں۔ تو اللہ نے بھی گواہی دی، میرے حبیب انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اخلاق کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا گیا کہ قرآن بھی تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ آخری زمانے کی ازواج میں سے ہیں اور یہ کم عمر بھی تھی، اللہ نے ان سے امت کو علم نصیب فرمایا۔ اور بخاری شریف کے مطابق حضرت عائشہ کا نکاح کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا۔ اللہ نے جب چاہا کہ عائشہ کو اپنے نبی کی زوجہ بنا دوں تو اپنے نبی کے دل میں اور ان کی خوابوں میں ان کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہونے والی گھر والی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اتنے بڑے انتخاب والی ذہین فتین، اللہ کے نور بصیرت سے بھرپور ذہن رکھنے والی، معرفت خداوندی میں ڈوبی ہوئی عورت، صدیقہ کائنات، ہم سب کی ماں جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ کہ قرآن کہہ رہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے بلند اخلاق والے ہیں، تو آپ کے بلند اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ رسول اللہ کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھو۔ قرآن مجید پہ نظر دوڑاؤ، 30 پاروں میں جہاں تمہیں اخلاق کی باتیں ملیں گی، معاملات کے طریقے ملیں گے، ذکر و عبادت کی باتیں آئیں گی، زہد و تسبیح کی بات آئے گی، جہاد کی بات آئے گی، اللہ کی یاد کی بات آئے گی، تجارت و معاشرت کے طریقے آئیں گے، تو ان سب سے پہلی مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن ایک نہیں دو ہیں، ایک قرآن 30 پاروں والا ہے اور ایک وہ ہے جو مدینہ، طائف اور غاروں میں نظر آتا ہے، جو مدینے میں ہے، جو طائف میں ہے، جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ لہذا 30 پاروں والے قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اس مدینے کے قرآن کو دیکھنا پڑے گا، اور مدینے والے کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے۔ تو قرآن یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعبیر ہے، تفسیر ہے، آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے حسن یوسف، ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبہ ہمدارت تنہا داری۔ کہتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے حسن دیا، حضرت یوسف کو اللہ نے حسن دیا، تو میرے نبی اللہ نے آپ کو بھی یوسف جیسا حسن عطا کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مردہ زندہ کرنا آسان ہے، لیکن بے جان کو جاندار بنانا مشکل ہے۔ ایک بدو نے کہا، رستے میں آپ جا رہے تھے، کہنے لگا میں آپ کو تب نبی مانوں گا جب یہ سامنے درخت کہے کہ یہ نبی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں وہ درخت کافی فاصلے پہ تھا، صحرا بھی تھا، اور صحراؤں میں پودے بہت دور دور ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور کہا تعال یا شجر، اے درخت ادھر آؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ جڑوں سے نکلا، دوڑتا دوڑتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم گواہی دو۔ درخت سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس پر بدو مسلمان ہو گئے۔ تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ یوسف کا حسن اور عیسیٰ کا دم اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی طاقت، اے میرے حبیبی اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی۔ آج خوبہ ہم دارن تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں جتنے حسینوں کو جو صفات ملی، جتنے حسینوں کو جو کمالات ملے، میرے حبیب اللہ نے وہ سارے تجھے نصیب فرما دی۔ دنیا میں جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں، کوئی کمالات ممکن ہوتے، اے میرے حبیب اللہ نے وہ تجھے نصیب فرما دیے۔ تمام نبیوں کی خوبیاں، حضرت ایوب کو اللہ نے صبر دیا، نعم العبد کہا کہ میرا بہت ہی اچھا آدمی ہے ایوب، کہ بڑی تنگی کاٹی، بچے بھی فوت ہو گئے، بیویاں بھی مر گئیں، دولت بھی چھن گئی، غربت بھی آ گئی، اور جسم پہ بیماری بھی آ گئی۔ اس مشکل غربت، تنگی، تکلیف میں حضرت ایوب نے بڑا صبر کیا۔ تو جو صبر حضرت ایوب کا تھا، اللہ نے وہ صبر جناب رسول اللہ کو بھی نصیب فرما دی۔ حضرت ابراہیم وہ بہت طاقتور تھے، بتوں کی مخالفت میں، انہیں بت شکن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کے سامنے چٹان بنا کے جناب رسول اللہ کو پیش کیا۔ حضرت آدم کا رونا یہ اللہ کو بڑا محبوب تھا، بہت عرصہ روئے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے نشان بن گئے۔ اللہ نے وہی گریہ و زاری جناب رسول اللہ کو نصیب فرمائی۔ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ بڑی مثالی تھی، 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف پکارتے رہے، نہ تھکے نہ ہارے، نہ شکست کھائی، نہ بے چین ہوئے، نہ دکھی ہوئے، نہ پریشان، مسلسل کبھی دن کو، کبھی رات کو، کبھی صبح، کبھی شام اللہ کی طرف دعوت۔ اللہ نے وہ دعوت کا جذبہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی قناعت پسند پیغمبر تھے، زہد کی زندگی گزاری، قناعت کی زندگی گزاری، مشکل کی زندگی گزاری۔ اللہ نے وہ ساری قناعت کی خوبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ قناعت سے بھرے ہوئے، پیٹ پہ پتھر ہیں، کسی سے شکوہ نہیں، گلہ نہیں کہ میں بھوکا مر گیا، میرے اوپر بڑے حالات آ گئے، برے دن آ گئے، نہیں، پیٹ پہ پتھر ہیں۔ صحابہ نے اپنی قمیص اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بھوک سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ دکھاتا، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم اس میدان میں اکیلے نہیں ہو، تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 40 دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو انبیاء میں قناعت ہے، زہد تھا، گریہ و زاری تھی، رونا دھونا تھا، اللہ کے سامنے محنت تھی، دعوت و تبلیغ کا کام تھا، جہاد کی زندگی تھی۔ اللہ نے وہ ساری صفات جو کسی پیغمبر کو الگ الگ نصیب فرمائی، ساری اکٹھی کر کے اللہ نے جناب رسول اللہ کو نصیب فرما دی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے نبی آپ تو بہت بلند اخلاق پر ہیں، آپ کے اخلاق کا کیا مقابلہ۔ اسی کو دیکھ لیں کہ طائف سے زیادہ سخت سفر کون سا ہوگا، طائف سے مشکل دن کون سا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے بعد پوچھا، چونکہ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، تو میں نے احد کے بعد آپ سے پوچھا کہ احد سے سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا، کیونکہ احد کے دن آپ کے یہ دانت مبارک سامنے کے شہید ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے منہ سے کئی دیر تک خون آیا، آپ کچھ گھنٹوں تک بے ہوش رہے، اتنا سخت دن، صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد سے بھی سخت دن کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن احد سے بھی سخت تھا، وہ بہت سخت دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے بیزار ہو گئے، نبوت کے 10 سال محنت کی، آخر دل میں آیا کہ مکہ سے باہر نکلیں۔ یہ 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، جیسے راولپنڈی کے قریب یہ مری، کچھ ٹھنڈا ہے، تو طائف مکہ کے مقابلے میں ٹھنڈا ہے۔ تو کہنے لگے کہ چلتا ہوں، ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، بنو ثقیف کے یہ رہنے والا قبیلہ ہے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دے دو، شاید ان کے دل میں کوئی آخرت کی توجہ آ جائے، یہ ڈر جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ ایک خادم ہے جن کا نام ہے زید ابن حارثہ، 2 افراد ہیں، تو طائف کی طرف چل پڑے۔ جب طائف پہنچے تو وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، تینوں سرداروں سے اکٹھے ہی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک کو کہا کہ ہم آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ اور مخلوق کی غلامی سے نکلو اور خالق کی بات مانو۔ تو وہ تینوں سردار بڑے تشرو لوگ تھے، بد اخلاقی کی انتہا پر تھے۔ ایک کہنے لگا کہ کیا دنیا میں اللہ کو تیرے سوا کوئی نبی نہیں ملا تھا کہ تجھے ہی نبی بنانا تھا؟ بد اخلاقی کی انتہا۔ دوسرا کہنے لگا اگر تم رسول ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، کپڑے کتنے پرانے ہیں، ساتھ کوئی خادم نہیں ہے، زیادہ کوئی سواریاں نہیں ہیں، پیدل چل کے آئے ہو، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آپ کی یہ حالت، یہ رسول والی حالت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا کہنے لگا میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا، تم نبی ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور نہیں ہو تو ایسے آدمی سے بات کرنا یہ مناسب ہی نہیں۔ تو تینوں بد اخلاق سردار۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو یہ باتیں اپنی تک رکھو، نہیں ماننا نہ مانو، لیکن مجھے اس قوم سے ملنے دو، اس قوم کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ کے نبی باہر نکلے قوم کو دعوت دینے۔ یہ سے بدبخت ہے کہ صرف اپنی ہٹ درمی پہ نہیں رکے، بلکہ قوم کی طرف افراد بھیجے کہ ان کو آگے سے دھتکارو، ان کو بے عزت کرو، ان کو ڈانٹو۔ تو جس کے پاس جاتے وہ آگے سے ڈانٹتا۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، کہا کہ تھوڑے جب یہ چلنا شروع ہو جائیں ایک ایک پتھر مارنا شروع کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں اور پتھر مارنا شروع ہو گئے۔ پھر قوم اکٹھی ہو گئی، ہر گھر سے پتھر چل پڑے۔ نبی علیہ السلام کی طرف کتے بھیجے، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کتے نبی علیہ السلام کے قریب آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کتوں کو تو سمجھ آئی، لیکن ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ 2 جہان کے نبی ہیں۔ پھر پتھر چل پڑے، اور حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا کہ آپ کو پتھر نہ لگیں، کبھی ہاتھوں سے روکتا، کبھی کمر سے روکتا، لیکن پتھر اس طرح تعداد میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف پتھر آیا، آپ دوڑ رہے تھے لیکن پتھر آپ کو لگ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے، پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، سر زخمی ہوا، اور آپ کی دونوں جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 3 میل تک دوڑتا رہا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس طرف دوڑ رہا ہوں، اس قدر مجھے مارا جا رہا تھا کہ مجھے راستے کا بھی انتخاب کرنا مشکل ہو گیا۔ لہو لہان جسم، خون سے بھرے ہوئے، اور ایک جگہ جا کر بیٹھے، جب ان شریروں سے کچھ نجات پائی تو اتنے میں آپ نے اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ یہ کس ظالم قوم کے حوالے کی، انہیں تو میری قدر بھی نہیں کی، الٹا مجھے اتنا سخت مارا۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور ملک الجبال آ گیا، آسمان کا وہ فرشتہ جس کے پاس پہاڑوں کی قوت ہے، زلزلے لانا اس کے طاقت میں ہے، زمین کو مسمار کر اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس قوم کو نیست و نابود کر دوں۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والے کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، یہ میری حال کو جانتے کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے بلند اخلاق ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کچھ آگے چلے، آپ کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے سخت ترین دشمن عتبہ اور شیبہ جو آپ کے بہت دشمن تھے، آپ کی نبوت کے بڑے منکرین میں سے تھے،
بدر میں آپ کے خلاف لڑنے والوں میں سے تھے. ان کی جب نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کی حالت کو دیکھ کر انہیں بھی ترس آ گیا. یہ گہرے دشمن ہیں, انہیں بھی ترس آ گیا. بھلا دشمن کو بھی ترس آئے, یہ کیسی حالت ہوگی. تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے, جاؤ یہ پیغمبر بیٹھے ہیں, انہیں یہ انگور پیش کرو, پانی پیش کرو. ہمیں بڑا دکھی ہے کہ ہمارے قبیلے کے شخص کے ساتھ بہت ظلم ہوا. وہ عداس آیا, ایک خادم تھا ان کا, وہ آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اس نے انگور رکھے, پانی رکھا. تو آپ جب دانہ لینے لگے تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عداس نے کہا یہ کلمہ تو میں نے عرب میں کسی سے نہیں سنا, آپ کون ہیں جو ایسا کلمہ بول رہے ہیں؟ وہ عیسائی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تم کس علاقے کے ہو؟ تو عداس نے کہا میں نینوا کا ہوں. نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا میرے بھائی کی بستی کے ہو, تم تو میرے بھائی کے علاقے کے ہو. انہوں نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جیسے میں پیغمبر ہوں یونس بھی پیغمبر تھے, وہ میرے بھائی ہیں. تو وہ آگے بڑھا, اس نے آپ کے ہاتھ چومے, آپ کی پیشانی چومی, آپ نے اس کو دعوت دی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو عتبہ اور شیبہ نے اس سے کہا کہ ارے نادان کن کے جال میں پھنس گئے. اس نے کہا کہ میں تمہیں بھی کہتا ہوں اس پیغمبر کے قریب آ جاؤ, اگر نجات چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو تو اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑ لو. تو قرآن کہتا ہے کہ اس قدر سخت ترین معرکہ جب آپ کو لہو لہان کر دیا تو آپ نے بد دعا نہیں کی, بلکہ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. تو میرے محترم عزیز و دوستو, قرآن اپنے نبی کے اخلاق کی قسمیں اٹھا رہا ہے, اللہ اپنے نبی کے اخلاق کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. وہ بطور شاباش کا ہے, یہ نہیں کہ صرف گواہی دی بلکہ شاباش دی ہے. نون قسم ہے, والقلم قلم کی قسم, وما یسترون جو فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم. آگے کچھ آیات کے بعد انک لعلی خلق عظیم, اے میرے نبی تجھ جیسے بلند اخلاق کسی میں نہیں ہے. بڑے بلند اخلاق والا ہے تو, بڑے اونچے اخلاق والا ہے. انبیاء پر جب سخت آئی تو آخر بد دعا کی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی. تو میرے محترم عزیز و دوستو, ہمارے نبی بھی اخلاق والے ہیں تو ہمیں بھی اخلاق پر آنا چاہیے. ہماری زندگی بد اخلاقی کا ثمرہ ہے, ہماری زندگی بد اخلاقی سے بھری پڑی ہے. کیا گالی, کیا چغلی, کیا بغض و حسد, کیا نفرتیں, کیا ایک دوسرے کی غیبت, یہ ہماری زندگی کا پیشہ بن چکا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اپنے نبی علیہ السلام جیسے اخلاق لانے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے عمل میں سب سے وزنی چیز, دیکھو یہ نہیں کہا کہ سب سے وزنی چیز تہجد ہوگی, یہ نہیں کہا سب سے وزنی چیز فجر کی نماز ہوگی, یہ نہیں کہا کہ سب سے وزنی چیز قرآن کی تلاوت ہوگی, یہ نہیں کہا کہ سب سے وزنی چیز صدقہ اور خیرات ہوگا, بلکہ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو کسی مومن کے اعمال نامے میں ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوگے. اچھے اخلاق کا اتنا بڑا وزن ہوگا کہ سارے عملوں میں طاقتور عمل جو پلے کو بھاری کر دے گا, جو مومن کو جنتی بنا دے گا, جو اسے نجات دے دے گا اور فلاح کے راستے پہ ڈالے گا, فرمایا وہ اچھے اخلاق ہوں گے. تو میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ تذکرے کا مہینہ ہے, ہمیں وہ پہلو اپنی زندگی میں لانے چاہیے. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام جیسے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے.